بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکل اول کے لیے ہم نے دو شرائط بنائی تھی۔ ایک شرط تھی ایجاب صغریٰ اور دوسری تھی کلیت کبریٰ۔ ان شرائط پر اعتراض ہوا تھا، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے کیا تھا اور اس کا جواب گزر گیا۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں میاں یہ جو تم نے شرط بنائی نا ایجاب صغریٰ، کہ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے، کہ صغریٰ کا موجبہ ہونا شرط ہے تبھی شکل اول نتیجہ دے گی، تو یہ ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ صغریٰ سالبہ بھی ہے اور پھر بھی شکل اول نتیجہ دے رہی ہے، تو لہذا جب صغریٰ سالبہ ہے اور شکل اول نتیجہ دے رہی ہے تو ایجاب صغریٰ شرط نہیں ہے۔ دیکھو آ لیس با، یہ صغریٰ ہے اور یہ صغریٰ موجبہ نہیں ہے بلکہ یہ صغریٰ سالبہ ہے۔ وَكُلُّ مَا لَيْسَ با جا، تو نتیجہ کیا آیا؟ کلو آ جا، سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اس میں صغریٰ سالبہ ہے تو پھر بھی نتیجہ دے رہی ہے شکل اول۔ تو شکل اول تم نے تو کہا تھا کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایجاب صغریٰ ہے اور ایک کلیت کبریٰ ہے، تو یہاں تو ایجاب صغریٰ پائی بھی نہیں جا رہی لیکن پھر بھی شکل اول نتیجہ دے رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا نا کہ ایجاب صغریٰ شرط نہیں ہے، تو یہ اعتراض ہو گیا۔ والجوابوں سے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن جواب سے پہلے دو باتیں ذرا تمہیداً سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے سلب محض اور ایک ہوتا ہے سلب ثابت، ٹھیک ہے؟ سلب محض یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز سے سلب کر دیں آپ، یہ ہوتا ہے سلب محض۔ اور سلب ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے آپ ثابت کر دیں، نفی نہ کریں، سلب نہ کریں، بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے آپ کیا کریں؟ ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے یہ سلب محض کی مثال سمجھو، آ لیس با، تو با کا سلب ہے آ سے، ٹھیک ہے؟ اور سلب ثابت کی مثال وَكُلُّ مَا لَيْسَ با، تو لیس با کا ثبوت ہے ما کے ہر فرد کے لیے، ٹھیک ہے؟ مزید اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ قضیہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، تو قضیہ میں ایک موضوع ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ تو حرف سلب کو دیکھو کہ یہ رابطہ کے اوپر ہے یا رابطہ کے بعد ہے۔ اگر تو ہو یہ رابطہ کے اوپر تو پھر ہوگا سلب محض، اور اگر ہو یہ رابطہ کے بعد تو پھر ہوگا سلب ثابت۔ اس صورت میں حرف سلب محمول کی جز بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے سالبۃ المحمول آپ کہہ دیتے ہیں، اور اگر موضوع کے ساتھ ہو تو موضوع کی جز بن جائے گا، اسے سالبۃ الموضوع کہہ دیں گے۔ جیسے دیکھو آ لیسا ہوا با، تو حرف سلب اس میں رابطہ کے اوپر ہے، تو کیا مطلب ہے؟ با کی سلب ہے آ سے۔ اور سلب ثابت کی مثال سمجھو، آ ہوا لیسا با، تو کیا مطلب بنا کہ حرف سلب جو ہے وہ رابطہ کے بعد ہے، تو مطلب ہے کہ لیسا با کا ثبوت ہے آ کے لیے، یعنی لیسا با کا ثبوت ان افراد کے لیے ہے جن کے لیے آ کا ثبوت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گئے ایک بات تمیزی۔ دوسری بات سمجھو، قضیے میں عقد ہوتے ہیں دو، ایک ہوتا ہے عقد وضع، دوسرا ہوتا ہے عقد حمل۔ عقد وضع کسے کہتے ہیں؟ عقد وضع اس وصف عنوانی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ذات موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کلو جا با، تو جا اس میں عقد وضع ہے،
یعنی یہ وہ وصف عنوانی ہے جس کے ساتھ آپ ذات موضوع کو کیا کر رہے ہیں؟ تعبیر۔ تو عقد وضع ہمیشہ ایجابی ہی ہوتا ہے، یہ سلبی نہیں ہوتا۔ اور عقد حمل کہ محمول کا حکم لگانا ذات موضوع پر، معمول کا حکم لگانا موضوع پر، تو یہ ایجابی بھی ہو سکتا ہے، سلبی بھی ہو سکتا ہے۔ اب کبرا کو دیکھو، کل ما لیس با، یہ پوری حد اوسط ہے نا، کل ما لیس با، تو لیس با کا ما کے ہر فرد کے لیے ثبوت ہے، تو یہ سلب ثابت ہے، سلب محض نہیں ہے۔ یہ موضوع ہے نا یہاں، تو یہ موضوع سلب ثابت ہے، سلب محض نہیں ہے۔ کیوں سلب محض کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ موضوع سلب محض کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلب محض معنی حرفی ہوتا ہے اور حرف موضوع نہیں بن سکتے، تو لہٰذا یہ موضوع ہے تو یہ سلب محض نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ سلب ثابت۔ کل ما لیس با جا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کل ما صدق علیہ لیس با فہوا جا، یعنی جا کا ثبوت ہے ان افراد کے لیے جن افراد کے لیے لیس با کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ صغرا کی طرف آؤ۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کبرا میں موضوع جو ہے یہ سلب ثابت ہے، سلب محض نہیں ہے، تو ہم صغرا میں کلام چلاتے ہیں۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ صغرا میں جو سلب ہے یہ سلب محض ہے یا سلب ثابت ہے؟ اگر تم کہو کہ یہ سلب محض ہے، یعنی با کی سلب ہو رہی ہے آ سے، تو یہ سلب محض ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نتیجے میں یہ ہوتا ہے، نتیجے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا، حد اصغر، حد اکبر اور حد اوسط۔ تو حد اصغر صغرا میں ہوتا ہے، حد اکبر کبرا میں ہوتا ہے، اور حد اوسط دونوں میں ہوتی ہے۔ تو کرتے کیا ہیں؟ حد اکبر کا حکم لگاتے ہیں حد اوسط پر، اور حد اصغر حد اوسط کے تحت داخل ہوتی ہے، لہذا حد اکبر کو ثابت کر دیتے ہیں حد اوسط کے واسطے سے حد اصغر کے لیے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صغرا میں محمول ہے یعنی حد اوسط ہے، یہ سلب محض ہے یا سلب ثابت ہے؟ اگر تم کہو کہ یہ سلب محض ہے تو پھر تو حد اکبر کا ثبوت نہیں ہو سکتا حد اصغر کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حد اوسط مقرر ہی نہیں ہے، یہاں صغرا میں سلب محض ہے، کبرا میں سلب ثابت ہے، تو حد اکبر کا حکم تو سلب ثابت پر لگا، تو جب حد اصغر سلب ثابت کے نیچے داخل ہی نہیں ہے تو حد اکبر کا حکم حد اصغر پر کیسے لگے گا؟ ٹھیک ہے، اور اگر تم کہو کہ یہ سلب ثابت ہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حد اوسط مقرر ہو گئی، مان لیتے ہیں کہ اس صغرا میں بھی حد اوسط سلب ثابت ہے اور کبرا میں بھی سلب ثابت ہے۔ حد اکبر کا حکم لگا حد اوسط کے کل افراد پر، اور حد اوسط کو ثابت کر دیں حد اصغر کے لیے، تو حد اکبر حد اوسط کے واسطے سے ثابت ہو گیا حد اصغر کے لیے۔ لیکن یہ سلب ثابت جو ہوتا ہے یہ سلب تو نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو موجبہ ہوتا ہے کہ اس میں حرف سلب موضوع یا معمول کی جز بن جاتا ہے۔ تو آ لیس با کا مطلب کیا ہوگا اگر سلب ثابت مانتے ہو تو؟ یعنی جن افراد کے لیے لیس با کا ثبوت ہے وہ تمام افراد کے لیے آ کا ثبوت ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لیس با جن افراد کے لیے ثابت ہے ان تمام افراد کے لیے آ ثابت ہے، تو یہ سالبہ تو نہ ہوا، یہ تو موجبہ ہو گیا۔ تو تمہاری بات ختم ہو گئی، تم نے تو کہا تھا کہ صغرا سالبہ ہے اور پھر بھی نتیجہ آ رہا ہے، تو یہ تو موجبہ ہے تو اس وجہ سے نتیجہ آ رہا ہے۔ اگر صرف سالبہ مانو تو پھر تو اندراج ہی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟
اسی لیے انہوں نے کہا فَإِن لَاحَظْتَهُ فِي الصُّغْرَىٰ فَلَا سَلْبَ، اگر تو سلب ثابت کا لحاظ کرے گا صغرا میں فلا سلبہ، تو صغرا سالبہ نہیں رہے گا، بل ایجاب سلبن، بلکہ یہ موجبہ ہو جائے گا۔ اور اگر تو لحاظ نہیں کرے گا وَإِلَّا فَلَا اِنْدِرَاجَ، اگر لحاظ نہیں کرے گا صغرا میں سلب محض مانے گا اور کبرا میں سلب ثابت مانے گا تو حد اوسط مقرر نہیں ہوگی، جب حد اوسط مقرر نہیں ہوگی تو حد اکبر کا ثبوت نہیں ہوگا حد اصغر کے لیے، تو اندراج نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی گئی یا نہیں؟ ہاں، حد اوسط مقرر جب نہیں ہوگی تو پھر اندراج نہیں ہوگا، اور جب اندراج نہیں ہوگا تو حد اکبر کا ثبوت کیسے ہوگا حد اصغر کے لیے؟ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ چلیں۔